الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن صمت ولا فقه في الدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی الانبیاء سید الانبیاء آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ کسی قوم کے لیے، کسی علاقے اور کسی خطے کے لیے شریعت لے کے آئے تھے، لیکن ہمارے آقا حضرت سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے شریعت لے کے آئے۔ آپ عالمی نبی ہیں، عالمی شریعت لے کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ پہلے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے ان پر کتب اور صحائف نازل فرماتے۔ جب وہ انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تو آہستہ آہستہ امت میں گمراہی پھیل جاتی۔ دوبارہ اللہ پاک نیا نبی بھیج دیتے تھے جو لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرتا، اور لوگ پہلے نبی کی تعلیمات کو بھی بھول جاتے، بسا اوقات اس پر نازل ہونے والی کتاب کے اندر بھی رد و بدل اپنی خواہشات کی بنا پر کر دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نیا نبی بھیجتے
اور ان پر نئی کتاب اور نیا صحیفہ اللہ پاک بھیج دیتے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اس لیے دو کام جو پہلے چلے آتے تھے کہ ساری ہی امت گمراہ ہو جاتی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ لوگ پہلے نبی کی کتاب اور صحیفے میں تبدیلیاں کر دیا کرتے، اپنی خواہش کی بنا پر اللہ پاک نے اس کا راستہ بھی بند کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت تک میری امت میں ایک بڑی جماعت حق پر قائم رہے گی اور لوگوں کو حق کی تلقین کرتی رہے گی۔ جو لوگ دین کو اپنی خواہشات کی بنا پہ پیش کریں گے، دین میں تبدیلیاں اور تعریفات کریں گے، میری امت کی ایک بہت بڑی جماعت دین کو لوگوں کے سامنے نکھار کے پیش کرے گی۔ اور دوسرا، وقت کے پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان پر نازل شدہ کتاب کو بدل دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ وعدہ فرما لیا اور یہ اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر بعد میں لوگ من مانی تبدیلی کر دیں، بلکہ یہ کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ یہ قیامت تک لوگوں کے ہاں محفوظ رہے گا۔ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں، اس طرح قرآن کریم کے معانی بھی محفوظ ہیں۔ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن معانی کا بھی نام ہے۔ قرآن کے معانی بھی محفوظ ہیں، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے حفاظ اور قراء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو محفوظ کیا اور امت تک قرآن کریم نسل در نسل پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں۔ فقہاء اور محدثین نے قرآن کریم کے معانی کو محفوظ کیا اور قرآن کریم سے حاصل ہونے والے معانی اور مسائل قیامت تک کے لیے امت کو بتا دیے۔ تو اسلام کا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور شریعت کے الفاظ کو بھی محفوظ رکھا، اس کے معنی اور اس سے نکلنے والے مسائل کو بھی محفوظ رکھا۔ جن حضرات نے شریعت کے الفاظ کے ساتھ اس کے معانی کی حفاظت کی،
ان الفاظ میں سر فہرست فقہائے کرام کا طبقہ ہے، اور فقہائے کرام کے سرتاج، فقہائے کرام کے سرخیل سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دین اسلام کی وہ خدمت لی ہے کہ جو عام طور پر دوسرے حضرات سے نہیں لی گئی۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم مقام اور ایک عظیم مرتبہ ہے۔ اسلام کے لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عظیم خدمات انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی اور قیامت تک ان سے استفادہ کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں۔ آپ کا امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ کا شمار امت مسلمہ کے عظیم محافظین میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اور شریعت اسلام کی نشر و اشاعت میں عظیم کردار ادا کیا ہے۔ آپ دیکھیں، شریعت دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقیدہ اور نمبر دو عمل۔ عقائد میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم خدمات انجام دی اور امت مسلمہ تک صحیح عقائد کو پہنچایا ہے۔ اعمال کی تفصیلات اور اعمال پر عمل کے لیے آسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کی تخریج کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم آسانی کو اور آسانی کی راہ کو دکھایا ہے۔ عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت آنکھ کھولی ہے تو بہت سارے گمراہ فرقوں اور گروہوں کا سلسلہ چل نکلا تھا، جن میں سر فہرست روافض، خوارج، معتزلہ، مرجیہ اور جہمیہ، جو اس وقت کے بڑے فتنے اور اس وقت کے گمراہ فرقے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں میں صحیح عقائد کو پہنچایا اور عقائد اسلامیہ کی صاف اور کھری تشریح ان کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کے لیے آپ نے اس دور میں عقائد پر کتاب لکھی جس دور میں لکھنے کا عام زیادہ رواج نہیں تھا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں کہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اگلی نسلوں تک صحیح عقیدہ پہنچانے کے لیے الفقہ الاکبر کے نام سے، الفقہ الابسط کے نام سے عقائد اسلامیہ پر اور اس کی تشریحات پر یہ عظیم کتاب لکھی ہے۔ اور اس وقت کے جو گمراہ فرقوں نے عقائد اسلامیہ کی جو غلط تعبیرات اور تشریحات پیش کی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید میں عقائد اسلامیہ کی صاف اور کھری واضح تعبیرات اور تشریحات پیش کی اور امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی گمراہی سے بچایا۔ بس اوقات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے گمراہ طبقوں سے مناظرہ تک کی بھی نوبت آئی ہے۔ آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا وارث ہونے کی حیثیت سے اسلام کی ترجمانی کر کے بہت سے گمراہ فرقوں کے ساتھ مناظرے بھی کیے ہیں۔ جو کتب آپ کے فضائل اور مناقب پر لکھی گئی ہیں، ان میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناظروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جس طرح دین اسلام کی صحیح ترویج کا ذریعہ کتب لکھ کر امت مسلمہ تک صحیح بات کو پہنچانا ہے، اسی طرح عقائد اسلامیہ کو صحیح طریقے سے امت مسلمہ میں پہنچانے کا، اس کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ بسا اوقات فریق کے مخالف سے مناظرہ کر کے بھی دین اسلام کو صحیح طرح لوگوں کے سامنے پہنچانا ہے۔ دہریوں سے آپ نے مناظرے کیے جو خدا کی وجود تک کے منکر تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دہریے کے ساتھ مناظرے کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہ دہریہ خدا کی وجود کا منکر تھا اور اثر رسوخ رکھتا تھا، اپنے علاقے کا بڑا بھی تھا، اپنی ظاہری وجاہت کی بنا پر اسلام کے خلاف کیچڑ اچھالتا اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق نازیبہ باتیں کرتا تھا، علماء اسلام کو للکارتا تھا کہ کوئی اگر مسلمان خدا کو ماننے والا ایسا ہے، خدا کے وجود کو میرے سامنے ثابت کر سکے تو آئے مجھ سے مناظرہ کر لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام پہنچا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اس چیلنج کو، اس کے اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں اور وقت مقررہ پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس دہریے کا جو علاقہ تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھا، وہ ایک جزیرہ تھا، اس تک پہنچنے کے لیے کشتی لینی پڑتی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت طے تھا مناظرہ کا، قصداً جان بوجھ کے کچھ دیر لیٹ پہنچے۔ وہ وہاں اپنے لوگوں کو اکٹھا کیے ہوئے تھا، بڑا مجمع اکٹھا تھا اور ان کے سامنے ڈھینگے مار رہا تھا، دیکھو تم کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ وقت کا بہت بڑا امام اور وقت کا بہت بڑا عالم ہے، لیکن آج دیکھو مناظرہ کے لیے نہیں آیا۔ میں بیٹھا ہوں، جو وقت طے تھا ابھی تک پہنچا نہیں، لگتا ہے کہ وہ ڈر گیا،
اور مجھ سے بات کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی گفتگو کے دوران پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو وہ حیران ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے پاس پہنچے ہیں، گفتگو شروع ہوئی۔ اس نے کہا جی وقت تو اتنے بجے کا طے تھا، آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی کہ دیکھو تو یہاں جزیرے میں رہتا ہے، درمیان میں پانی حائل تھا اور میں دوسری طرف رہتا ہوں، آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک کشتی کی ضرورت تھی۔ میں وقت پہ نکل پڑا تھا، لیکن جب میں پانی کے کنارے آیا دیکھا تو کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں انتظار میں رہا۔ میں نے دیکھا پانی کے اندر ایک درخت ہے، وہ درخت خود بخود ٹوٹ گیا اور پھر اس کی لکڑیاں خود بخود چر گئیں، اور پھر خود بخود وہ لکڑیاں اور اس کے پیس ٹکڑے آپس میں جڑ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی تیار ہو گئی، اور وہ کشتی خود ہی پھر بننے کے بعد، تیار ہونے کے بعد میری طرف تیر کر آئی، یعنی چل کے آئی میرے پاس پانی میں، تو بغیر کسی ملاح کے، بغیر کسی چلانے والے کے، اور میرے پاس آ کے رکی کنارے پر، تو میں اس پہ بیٹھ گیا، مجھے اس نے سوار کرایا اور پھر خود چلنے لگی، اور پھر مجھے کنارے پر لا کے ڈال دیا اور میں آپ تک پہنچا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے اور پھٹ جائے اور جو ہے وہ اس کے تختے بن جائے اور وہ تختے خود بخود جڑ جائے اور وہ کشتی خود بخود بغیر کسی چلانے والے کے چل کے آپ تک پہنچے، اور آپ کو بغیر ملاح کے، بغیر چلانے والے کے چلا کے لے آئے؟ اس کو عقل نہیں مانتی۔ مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھا سنا آپ نے ابو حنیفہ کی بات کو، کیسی بات کرتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کشتی خود بخود بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے اور خود بغیر کسی چلانے والے کے چلے؟ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے عجیب بات کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تو فیصلہ ہو چکا۔ جب ایک کشتی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں چلتی اور بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، حالانکہ کشتی ایک بہت چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ پوری کی پوری اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کی کیسے بن گئی؟ اور اتنی بڑی کائنات کا جو نظام ہے یہ بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ جب ایک کشتی کسی بنانے کے بغیر نہیں بن سکتی، کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔ اس لیے خالق ہے اللہ، اس ساری کائنات کا چلانے والا ہے اللہ، اس ساری کائنات کو تجھے اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بات کی، مجمع سارا آشاش کر اٹھا۔ اس نے کہا دیکھو یہ تو تیری خود سوچ کے مطابق بات کہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو نے خود ہی کہا کہ کشتی بغیر بنانے کے لیے بنتی، کشتی تو بہت چھوٹی ہے، کائنات کیسے بن گئی؟ تو نے کہا کشتی بغیر ملاح کے، بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی، ساری کائنات کیسے چل گئی؟ خدا کو ماننا پڑے گا۔ اب اس نے کہا فوراً اگلا سوال جڑ دیا۔ جو عام طور پر جھوٹا ہوتا ہے تو وہ سوالات شبہات پیش کرتا ہے، دلائل پیش نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے پوچھا اچھا اگر آپ کا خدا ہے تو بتاؤ اس وقت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا شمع جلائی جائے۔ اس وقت شمع جلائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ شمع جلی ہے، آپ مجھے بتائیں اس کی روشنی کا رخ کیا ہے، کس طرف ہے؟ اس نے کہا کہ کسی خاص طرف نہیں،
فرمایا کہنے لگا کہ شمع کی روشنی تو ہر جانب نظر آتی ہے، شمال اور جنوب، مغرب اور مشرق سب میں۔ فرمایا میرا رب بھی اس کی تجلیات کا ظہور ہر جگہ پہ ہے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ اچھا اگر رب ہے تو پھر بتائیں اس وقت آپ کا رب کیا کر رہا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کیا آپ اس چیز کا بھی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں یا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اگرچہ بڑا جو بھی کر رہا ہو ہمیں تو اس کی ٹو لگانے کا حکم نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے بتایا جائے کہ اس وقت آپ کا رب کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا، وہ جس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، فرمایا یہاں سے اٹھو، تو وہاں سے کھڑا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں خود بیٹھ گئے۔ فرمایا میرا رب تجھے کرسی سے اٹھا رہا ہے اور مجھے بٹھا رہا ہے۔ اب وہ اس کے پاس کوئی جواب بن نہ پایا، آخرکار وہ بندہ مسلمان ہو گیا توبہ کر کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دین اسلام کے لیے عظیم خدمات ہیں۔ آپ نے الحمدللہ کتب لکھ کر بھی امت مسلمہ کی رہنمائی کی اور صاف عقائد اسلام کے کھرے واضح الفاظ میں امت مسلمہ تک پہنچائے۔ بس اوقات فریق کے مخالف سے مناظرہ کی نوبت آئی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ کے ذریعے بھی دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ پاک نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب فراست عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ ایسے حضرات آپ کے پاس آئے کہ جو کہتے تھے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ضروری ہے، اگر امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھیں تو نماز ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو بھائی، ہمارا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امام ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اور ہماری ترجمانی کرتا ہے، چونکہ وہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں پیچھے سب کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک ترجمان موجود ہے، باقی سارے خاموش رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ پھر آپ ظاہر بات ہے کہ آپ کئی بندے ہو، تو میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں، میں ہر ایک سے گفتگو تو نہیں کر سکتا۔ سب لوگ مجھ سے گفتگو کرنے لگیں گے تو کوئی بات کنارے بھی نہیں لگے گی، نہ سمجھ آئے گی۔ تو اپنے میں سے کوئی ایک بندہ منتخب کر لو جو تمہارے اندر سمجھدار ہو، بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور تمہیں اعتماد ہو کہ بھائی جو بات یہ کرے گا یہ ہماری طرف سے بھی شمار ہوگی، ہم سب کا یہی ترجمان ہے۔ ایک بندے کو منتخب کر لو، پھر اس سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور ایک بندے کو آگے کیا اور کہا کہ جی یہ ہمارا ترجمان ہے اور یہ ہماری طرف سے گفتگو کرے گا، ہم سب چپ رہیں گے۔
اس کی فتح شکست تمہاری فتح شکست ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، مناظرہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، فیصلہ تو ہو بھی گیا ہے۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی بات تو کوئی ہوئی نہیں ابھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ فرمائے وہی بات جو میں سمجھا رہا تھا اب اس کا عملی مظاہرہ سامنے آ گیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ امام کے پیچھے سب کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام جو ہے جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا کہ بھئی ہاں جی امام جو ہے وہ تو ضامن ہے، اور امام ذمہ دار ہوتا ہے مؤذن کی نماز کا، وہ ہمارا ترجمان ہے، اور اللہ پاک سے ہماری طرف سے بھی راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، ہمارا ترجمان ہے۔ جب آپ نے اپنے میں سے ایک بندے کو منتخب کر لیا ہے اور کہا کہ بھئی یہی ہماری طرف سے گفتگو کرے گا اور اس کی گفتگو ہماری گفتگو ہے، اس کی فتح شکست ہماری فتح شکست ہے، تو مسئلہ تو پھر واضح ہو گیا۔ یہی بات تو میں سمجھا رہا تھا کہ نماز کے اندر جو ہے ایک بندہ منتخب ہوتا ہے، باقی سب کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ بندہ آپ کا ترجمان باقی معاملات میں ہو سکتا ہے تو نماز میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ذہانت عطا فرمائی تھی۔ تو عقائد کا تحفظ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ الفقہ الاکبر عظیم الشان کتاب ہے، علم کلام پر اور عقائد اسلامیہ پر علماء کرام نے اس کی بہت ساری شروحات لکھی ہیں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عقیدہ طحاویہ جو اسے ہم کہتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول عقائد اسلامیہ کی تشریحات پر مبنی ایک کتاب لکھی جس کو عقیدہ طحاویہ کہتے ہیں، اور وہ کتاب پوری دنیا کے اندر اتنی مقبول ہے عقیدہ طحاویہ کہ کیا حنابلہ اور کیا شوافی اور کیا جو ہے وہ احناف سب ہی کے ہاں مقبول ہے۔ اس کی سینکڑوں شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم کلام میں ایسا مقام ہے کہ عقیدہ طحاویہ جیسی کتاب آج عرب دنیا کے اندر باقاعدہ نصاب میں شامل ہے اور پڑھائی جا رہی ہے۔ دین اسلام جس طرح عقیدے کا نام ہے، عقائد کا نام ہے، اسی طرح اعمال کا نام ہے۔ اعمال صالحہ، اللہ پاک نے کامیابی کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ کو بتایا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قسم ہے زمانے کی، ساری کے ساری انسانیت نقصان میں ہے، ہاں جو ایمان لے آئیں اور اعمال نیک کریں وہ نقصان میں نہیں، وہ کامیاب ہیں۔ سورۃ 3 میں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ جو لوگ ایمان لائیں نیک اعمال کریں ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ تو کامیابی کا مدار ایمان پر بھی ہے، اعمال صالحہ پر بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی لوگوں کو اعمال صالحہ کی ترویج میں گزری ہے کہ تمہارا عمل اللہ کے ہاں قبول کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک عمل کی جزیات بنا کر ہر ایک مسئلہ کی الگ الگ تخریج کی ہے کہ امت مسلمہ صحیح معنوں کے اندر عمل صالح کرنے والی بن جائے۔ جو بھی عمل ہے نیک، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، 24 گھنٹے کے اور اٹھنے بیٹھنے کے معاملات و حقوق ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری انسان اس طرح ادا کرنے والا بن جائے جس طرح کہ اللہ پاک کے ہاں مطلوب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اٹھنا بچھونا اور پوری کی پوری زندگی لوگوں کے اعمال صالحہ کو بہتر بنانے میں لگی ہے، اور ان اعمال کی تشریحات کے اندر لگی ہے۔ دنیا میں ہر کام کو کرنے کوئی نہ کوئی قاعدہ کلیہ اور قانون ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی قانون کی شرح کرتے نظر آتے ہیں پوری زندگی، اور آپ نے شرح اس دور میں کی ہے جس دور کے اندر عام طور پر اس انداز سے شرح کرنے کا طریقہ کار نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام فقہا کے بھی استاد ہیں، محدثین کے بھی استاد ہیں۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی جو تشریحات پیش کی ہیں ان کو ہم فقہ کہتے ہیں، علم کا نام علم فقہ ہے۔ جو حدیث کی عام طور لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا کے استاد ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا کے بھی استاد ہیں اور محدثین کے بھی استاد ہیں۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے علم حدیث میں کتابیں لکھی ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اور ان کے شاگردوں نے فقہ پر کتابیں لکھی ہیں۔ جو طرز مسائل کے بیان کرنے کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو، امت مسلمہ کو بتایا، محدثین بھی اسی طرز کو اپناتے ہیں۔ حدیث کے ابواب کی ترتیب بالکل فقہ کے مسائل کی ترتیب پر بیان کی گئی ہے۔ جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کی ترتیب فقہ کی کتابوں کی ترتیب کے مطابق بیان کی گئی ہے، اور اس طرز کو بیان کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ فقہ کتابیں کھول کے دیکھیں، خواہ آپ کو دوری کھول لیں، قرض کھول لیں، شرح وقایع کھول لیں، ہدایہ کھول لیں، یا کوئی اور چھوٹی بڑی کتاب کھول لیں، اس میں طرز ہوتا ہے کہ کتاب و طہارت سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب و طہارت ہے، ہاں جی، طہارت کے مسائل آتے ہیں، نماز کے آتے ہیں، ہے نا جی، نماز کے مسائل آتے ہیں، حج کے مسائل آتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں، روزے کے مسائل آتے ہیں، ہاں جی۔ اب جو طرز مسائل کے بیان کرنے کا فقہ کی کتابوں کے اندر ہے، پہلے یہ مسائل، پھر یہ مسائل، پھر یہ مسائل، پھر یہ مسائل، آپ محدثین کی کتب کھول کے دیکھ لیں، جتنی سنن کتابیں لکھی گئی ہیں، سنن ابی داؤد کھول لیں، سنن ترمذی کھول لیں، سنن ابن ماجہ کھول لیں، سنن نسائی کھول لیں، ہاں جی، دارقطنی کھول لیں، اور دارمی کھول لیں، سنن کی کتنی کتابیں، بے شمار سینکڑوں کتابیں ہیں۔ طرز مسائل کے بیان کرنے کا حدیث مبارک سے وہی ہے جو طرز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ اس سے پہلے محدثین کو اس طرز کا پتہ نہیں تھا کہ حدیثیں بھی اس طرز پہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرز پہ فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں، محدثین ان سے وہ طرز لے کر اس طرز پہ احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ترمذی شریف ابواب الطہارت شروع ہو رہی ہے، اب یہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ امام ترمذی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ چیز سیکھ چکے ہیں۔ اگر امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام ابو داؤد اگر امام بخاری کے شاگرد ہیں، ہاں جی، تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن فقہ کے مسائل کے بیان کرنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بالواسطہ نظر آتے ہیں۔ تو حدیث کی کتابیں فقہ کے طرز پہ لکھی گئی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی کتب میں جن مسائل کو بیان کیا ہے، آج پوری امت مسلمہ ان مسائل سے استفادہ کرنے میں بڑی آسانی محسوس کرتی ہے۔ ہر بندہ تو قرآن پاک کا حافظ اور عالم نہیں ہے دنیا میں، اور نہ ہی احادیث طیبہ کو جانتا ہے، ترجمہ تشریح کو، نہ اس سے نکلنے والے مسائل کو۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عام علماء فقیہ کے درجے تک نہیں پہنچے ان کے لیے بھی، اور جو عام عوام ہے ان کے لیے بھی دین اسلام پر عمل کرنا، اعمال صالحہ کرنا آسان بنا دیا کہ بندہ فقہ کتاب اٹھائے، اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، پڑھتا جائے اور عمل کرتا جائے۔ جس کو قرآن کریم پر عبور نہیں ہے، جس کو احادیث طیبہ پر عبور نہیں ہے، اور وہ اس کا ماہر نہیں ہے، عمل تو اس نے قرآن و سنت پر کرنا ہے،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور سنت پر عمل کرنا اس طرح آسان بنا دیا کہ اپنی پوری زندگی قرآن اور سنت سے نکلنے والے مسائل کو لکھاتے رہے یہاں تک کہ ہزاروں مسائل فقہ حنفی کے نام سے مدون کروا دیے۔ آج پوری امت مسلمہ اس پر عمل کرتی نظر آتی ہے۔ اسلام کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی عظیم خدمات ہیں کہ بندہ ان خدمات کا انکار نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں لکھوایا جس دور میں لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے وارث ہیں اور آپ کے علوم کے عظیم ترجمان ہیں۔ آپ دیکھیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں کتابیں لکھی، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط، اصل یہ کتابیں جو لکھی ہیں یہ کئی جلدوں پر مشتمل علوم کا ذخیرہ ہے۔ یہ اس دور میں لکھی گئی جس دور کے اندر اتنے بڑے علوم کے ذخیرے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل اس دور کے اندر لکھوا کر امت مسلمہ میں پھیلا دیے تاکہ امت مسلمہ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو علوم کے لیے اتنی مہارت دے دی کہ اب انہوں نے جو کتابیں لکھی پوری دنیا کے اندر مسلمان بھی ان کتب سے استفادہ کرتا نظر آتا ہے، کافر بھی استفادہ کرتا نظر آتا ہے۔ آج جو یورپین ممالک ہیں آپ ان کے لا قانون کو پڑھ کے دیکھیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سیر کبیر پڑھ کے دیکھیں، آپ ان کے جو ملکی قوانین ہیں دوسرے ملکوں سے تعلقات پر مبنی جو ان کے قوانین ہیں، ساتھ والے ممالک سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے، کیا قوانین، وہ قوانین انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے لی ہیں اور وہ قوانین امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے انہوں نے لیے ہیں اور ان سے استفادہ کیا ہے۔ آج بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے کلمے نسخے یورپی ممالک کی لائبریریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کافر بھی ان کے علوم سے استفادہ کرتا نظر آتا ہے۔ کہتے کام تو وہ ہے جس کو مخالف بھی تسلیم کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصل چھپی ہے، میں کچھ دیر پہلے لے کے آیا ہوں، ماشاءاللہ اتنی جلدوں کے اندر ہے کتاب الاصل، اور اس کتاب پر جو ہے وہ ترتیب دینے والا اور حواشی لکھنے والا، مرتب کرنے والا، مقدمہ لکھنے والا انگریز ہے۔ انگریز اس کتاب کو چھاپتا ہے، سمجھتا ہے کہ واقعی اگر یہ کتاب دنیا کے اندر نہ ہوتی تو دنیا جو ہے بین الاقوامی قوانین کو اور آئلی قوانین کو جان نہ سکتی۔ دنیا میں معاشرے میں جو ہے نا یہ معاملات ایک دوسرے کرنے کس طرح پیش آنا ہے، اتنی شکے اتنی تفصیل کے ساتھ جس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھی ہیں، دنیا کے کسی قانون دان نے اس سے پہلے نہ لکھی تھی۔ کافر بھی اس کی اہمیت کو مانتے ہوئے اس کتاب کو چھاپنے میں مجبور ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، کہتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کیا ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو دیکھ لیجئے۔ بعد کے جو فقہا ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کتنا بڑا عالم ہے کہ امام محمد جیسا ان کا شاگرد ہے۔ امام محمد کی کتابیں جب انگریز نے پڑھی تو بڑے بڑے انگریز مسلمان ہو گئے اور یہ کہنے میں مجبور ہوئے، کہتے ہیں یہ چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے کہ علوم کے اس نے تو دریا بہا دیے ہیں، بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا جس کا یہ امتی ہے۔ مسلمان ہونے میں مجبور ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظمت ہے اور اسلام کے لیے خدمت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان علوم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے بڑے چیف جسٹس ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مسلمہ کا چیف جسٹس
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا حاکم، سب سے بڑا جج، سب سے بڑا جو ہے وہ اگر فیصلے کی صلاحیت رکھنے والا ہے تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امت مسلمہ کا پہلا چیف جسٹس جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کوفہ میں گئے اور وہاں پر دارالخلافہ قائم کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد کوفہ سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے بڑے چیف جسٹس بنے ہیں۔ پوری دنیا امام محمد نے اعمال صالحہ کی تشریحات کو اور تفصیلات جزیات کو لکھوا دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دنیا کے اندر دین اسلام کے عملی نفاذ میں کردار ادا کیا۔ پوری دنیا کے جتنے جج تھے، ریاستیں تھی، وہاں پر قاضی تھے، سارے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متحد تھے۔ اور دین اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے، فیصلے کیسے کرنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا نفاذ فرما دیا۔ تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اس پہ گواہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس پہ گواہ ہے۔ یہی وجہ کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 4 بڑے ائمہ ہیں جن سے استفادہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، جن کی تحقیقات پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ان میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اور ان کا قوت استدلال اتنا مضبوط تھا، علم اتنا پختہ تھا، اگر لکڑی کے ستون کو بھی سونے کا ثابت کرنا چاہتے دلائل کی دنیا میں ثابت کر سکتے تھے، استدلال اتنا مضبوط تھا۔ کہتے ہیں نا کہ فقیہ تو وہ ہے جس کو فقہا بھی فقیہ مانے۔ آج کل ہر بندہ گھر میں بیٹھا فقیہ بنا ہوا ہے نا۔ خود فقاہت کے دعوے کرنے سے بندہ فقیہ نہیں بنتا، فقیہ وہ ہے جس کو فقہا بھی فقیہ مانے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، کسی بھی فن کے اندر بھئی سیاستدان تو وہ ہے جس کو سیاستدان بھی سیاستدان مانے۔ کیا بات جی، اس وقت کا بڑا سیاستدان ہے یہ۔ سیاستدان کہیں تو وہ سیاستدان ہے نا، جو گھر میں بیٹھے کہتے رہے کہ میں بڑا سیاست کو سمجھتا ہوں، تو سیاستدان اس کو جانتے بھی نہ ہوں تو مجھے بتائیں اس کو کون سیاسی بندہ مانتا ہے؟ عالم وہ ہے جس کو علماء بھی عالم مانے، سنیارا وہ جنہوں سنیارے بھی سنیارا مانن، باقی انہوں سونے دی پہچان۔ ہاں جی، لوہار وہ ہے جس کو لوہار بھی مانے، یہ باقی لوہار ہے، یہ جس کو دھوبی وہ جس کو دھوبی مانے یہ بھی دھوبی ہے۔ ابھی گھر بیٹھا تو ہر بندہ ہی اپنے فن کا ماہر بنتا پھرتا ہے، نا 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 نا، اس فیلڈ کے بندے مانے کہ یہ فقیہ ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قوت استدلال اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس پلر کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اپنے دلائل کی بنیاد پہ کر دکھائیں۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ۔ پھر دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ گویا امام شافعی جن کی تحقیقات پر دنیا اعتماد کرتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاگرد ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پڑ پوتے شاگرد ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ پہ خود بخود امام اعظم تو ہوں گے نا، پھر کیوں پریشان ہو؟ اس لیے
تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو اسماء الرجال کے من تن امام ہیں، جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کہتے اس کے اوپر لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ دیکھو نا، امام مالک بھی امام ہیں، امام محمد بھی امام ہے، امام شافعی بھی امام ہے، امام احمد بھی امام ہے۔ امام اعظم کس کو لکھا ہے؟ دیکھو امام شافعی کا تذکرہ بھی کیا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد کا تذکرہ بھی کیا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسماء الرجال کے فن کے امام ہیں۔ اب امام مالک کا تذکرہ بھی کرتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ امام اعظم نہیں لکھتے، امام ابو حنیفہ کے نام سے امام اعظم لکھتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ نہ صرف امام ہیں، امام الامام ہیں، اماموں کے امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اور اسلام کے لیے ان کی یہ خدمات عظیمہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاں جی، اعد ذکر النعمان لنا فإنہ مسک، فرمایا ہمارے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بار بار لو، اس لیے کہ ان کا نام ذکر کرنا یہ تو کستوری ہے۔ جس طرح کستوری جو ہے اب اس کو استعمال کرو، اس کی خوشبو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرو، جتنا تذکرہ کرو گے خوشبوئیں پھیلتی چلے جائیں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام تو وہ ہے جس کو امام بھی ماننے کہ یہ امام ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو امام دنیا مانتی ہے، ہم کہتے ہیں امام احمد امام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امت مسلمہ کا امام دنیا مانتی ہے، ہم کہتے ہیں امام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو امام دنیا مانتی ہے، ہم کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام نہیں بلکہ اماموں کا امام امام مالک مانتے ہیں، امام شافعی مانتے ہیں، امام احمد مانتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ امام اعظم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی ترویج میں، دین اسلام کے پھیلانے میں، دین اسلام کی تشریح میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عظیم الشان خدمات دی ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ ان کے علوم سے استفادہ کر رہی ہے۔ کوئی مسلمان بندہ بھی دین کے مسائل بنیادی طور پر جاننا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ مسائل والی کتاب دینا، اور مسائل والی کتاب آتی ہے، اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہوتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات ہے۔ اس کو قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے مسئلہ نکالنا نہیں پڑتا، اس کو آج طیبہ کے اندر جو ہے جا کے اس کو مسائل ڈھونڈنے نہیں پڑتے، بلکہ اس کو مسائل نکلے مل جاتے ہیں اور عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کہ وہ افراد جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پہ عمل کر رہے ہیں اور ان مسائل کو پڑھ کر اپنے نماز روزے کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو جو ثواب ان کو اپنے نماز روزے کا مل رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان سب کے اعمال کا ثواب پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ ان کے علوم سے استفادہ کر کے اپنا نماز روزہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم خدمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حضرات کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔